ارشاد فرمائے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، یقیناً اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، بخش دے گا، وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ بہت زیادہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کی رحمت، اس کا ذکر احادیث میں آیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سابقہ دور کا واقعہ ذکر کیا کہ ایک شخص جس نے 99 قتل کیے تھے، اس کے بعد اس نے توبہ کا ارادہ کیا، ایک راہب کے پاس پہنچا اور اس سے توبہ کی بات کی، اس نے کہا تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی، اس نے اس کو بھی مار دیا۔ 100 قتل کے بعد پھر اس ارادے سے نکلا کہ کوئی اس کی رہنمائی کر دے، تو ایک عالم کے پاس پہنچا، اس نے اس سے اپنا مسئلہ بیان کیا، اس نے کہا تمہاری معافی ہے بشرطے کہ سچے دل سے توبہ کر لو۔ اس نے سچے دل سے توبہ کی۔ اس عالم نے اس کی رہنمائی کی کہ جس ماحول میں تم رہتے ہو یہاں گناہوں کے اثرات ہیں، لہذا فلاں مقام پر چلے جاؤ، وہاں نیکی کا ماحول ہے، گناہوں سے محفوظ رہو گے۔ اس ارادے سے وہ نکلتا ہے، راستے میں اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو عذاب اور رحمت کے فرشتے دونوں آ کر کے آپس میں جھگڑا کرتے کہ اس کی روح ہم قبض کریں گے۔ اس پر اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ زمین ناپو کہ جس جگہ سے یہ آ رہا تھا، جو گناہوں کا ماحول تھا جہاں پر، اگر وہ قریب ہے تو عذاب کے فرشتے، اور اگر دوسری جانب جہاں یہ جا رہا تھا وہ زمین اگر قریب ہو تو پھر رحمت کے فرشتے اس کی روح قبض کرے۔ اور جب یہ رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے زمین کو ناپنے لگے تو اس میں اللہ رب العالمین نے زمین کو حکم دیا کہ جو گناہگاروں کی بستی ہے اس کو حکم دیا کہ دور ہو جا، اور جو نیکوکاروں کی بستی تھی اس کو حکم دیا قریب ہو جا، اور جب ناپا گیا تو ایک بالش قریب نکل آئی، وہ بستی جو نیکوکاروں کی تھی۔ اس طرح اللہ رب العالمین نے اس کے لیے یہ انتظام فرما دیا، یہ اس کی رحمت تھی کہ جس نے جو ہے اسے بخشش عطا کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک شخص آئے گا جس کے 99 رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوں گے اور اس کے پاس صرف ایک پرچہ ہوگا نیکی کے حوالے سے، اور جب وزن اعمال ہوگا تو وزن اعمال میں یہی ایک پرچہ ان سب پر بھاری ہو جائے گا۔ اللہ فرمائے گا دنیا میں تجھ پر ایک وقت ایسا آیا تھا کہ میرا خوف غالب ہوا اور تو نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، اس وجہ سے وہ عمل تمہارا مجھے پسند آیا تو میں نے تمہیں بخش دیا، جاؤ تمہیں معاف کر دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک شخص کو اللہ رب العالمین اپنے قریب بلائے گا اور پھر اس سے مناجات کرے گا اور اس کو یاد دلائے گا کہ فلاں موقع پر تم نے یہ گناہ کیا، فلاں موقع پر یہ گناہ کیا، فلاں موقع پر یہ گناہ کیا۔ ان سب کو وہ تسلیم کرے گا۔ اللہ فرمائے گا جب دنیا میں نے پردہ رکھا تو یہاں پر بھی پردہ رکھوں گا۔ ایک موقع پر قیدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے، جو جنگی قیدی تھے، اس میں ایک خاتون تھی جس کا بچہ گم ہو گیا تھا، وہ اپنے بچے کی تلاش میں ادھر ادھر پھر رہی تھی۔ صحابہ یہ منظر دیکھ رہے تھے، وہ جس بچے کو بھی دیکھتی اس کو اپنے سینے سے چمٹا دیتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کیا یہ عورت اپنے بچے کو اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول اگر اس کو طاقت ملے تو کبھی یہ نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب اس سے زیادہ تم پر مہربان ہے، تم پر شفیق ہے، جتنا یہ ایک ماں اپنے بچے پر شفیق ہوتی ہے۔ لہٰذا اور بھی متعدد واقعات اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین کی رحمت، اس کی عنایت اور اس کے کرم کا ذکر ہے۔ لہٰذا انسان سے گناہ ہو جائے، خطا ہو جائے اور تو اس صورت میں وہ مایوس نہ ہو بلکہ وہ اپنی اصلاح پر آمادہ ہو جائے اور ان گناہوں سے باز آ جائے، توبہ اور استغفار کو لازم پکڑ لے
تو اللہ رب العالمین اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔